بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ رب العزت کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ جو نماز فرض کی گئی ہے اس کے بعد سنتوں کو ادا کرنا یا فرائض سے پہلے سنت کو ادا کرنا، اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، اس کا ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ احادیث مبارکہ میں جو سنن ہیں ان کی ادائیگی کی فضیلت پر بیان کیا گیا ہے، اور احادیث مبارکہ میں نفل کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے اور سنن کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ پہلی روایت جو میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بندہ ایسی کسی چیز کے ذریعے میرا قرب نہیں پاتا جو مجھے فرائض سے زیادہ محبوب ہو، یعنی اللہ رب العزت نے جو چیزیں بندہ مومن پہ فرض کی ہیں وہ اللہ رب العزت کو بڑی محبوب ہیں۔ تو بندہ مومن کو چاہیے کہ جو فرائض اللہ رب العزت نے اس پر عائد کیے ہیں ان کو ادا کرنے کی وہ بھرپور کوشش کریں۔ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بندہ برابر نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یعنی جو نفلی عبادات ہیں اس کے ذریعے بندہ مومن کو اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ فرائض محبوب ہیں، اللہ رب العزت کو بڑے پسند ہیں، لیکن اسی کے ساتھ جب وہ نوافل برابر ادا کرتا رہتا ہے تو پھر اسے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ سو نماز سے پہلے یا نماز کے بعد جو سنن ہیں یا نوافل ہیں اس سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی میں آپ ایک اور روایت کی طرف بھی دیکھیں کہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو بھی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر روز 12 رکعت نفل یعنی کہ سنت فرائض کے علاوہ ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ تو آپ فضیلت دیکھیں کہ فرائض کے علاوہ اگر کوئی بندہ مومن 12 رکعت نفل ادا کرتا ہے یعنی کہ سنت ادا کرتا ہے تو اس کے لیے اجر اور ثواب جنت ہے۔
اور جنت میں اس کا گھر ہے۔ صحیح بخاری کی پہلی روایت کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ فرائض کے علاوہ ان نوافل یعنی سنت کی طرف توجہ دیتا ہے، ان کی ادائیگی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور اس میں کیا ہے کہ وہی جو وہ سنن ادا کر رہا ہے، نوافل ادا کر رہا ہے، اس کے ذریعے اس کو جنت میں گھر عطا کیا جا رہا ہے۔ اور اسی کی مزید تشریح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ السلام کا فرمان نقل کرتی ہیں، اور اس روایت میں حضور علیہ السلام نے جو دن میں ہر روز 12 رکعات پڑھنی ہے، سنن کا ذکر کیا، سنت کا ذکر کیا ہے۔ یعنی جو اس سے قبل میں نے روایت نقل کی ہے اس میں رکعتن تطوعاً یعنی نفل کا ذکر ہوا ہے، اور اس روایت میں رکعتن من السنہ کا ذکر آیا ہے، یعنی حضور نے وہی جو نوافل ہیں ان کو سنت بھی قرار دیا ہے۔ یعنی یہ جو سنن ہیں ان کی ادائیگی کی فضیلت آپ دیکھیں کیا ہے کہ اگر آپ دن اور رات کی یہ 12 رکعات ادا کرتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ ایک تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، دوسرا جو ہے وہ آپ کے لیے جنت اور جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جس شخص نے دن اور رات میں 12 رکعات سنت ادا کی فرائض کے علاوہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں مکان بنائے گا۔ اور پھر ان سنتوں کی تفصیل یہ ہے 4 رکعات قبل الظہر، 4 رکعات ظہر نماز سے قبل، جو فرض نماز ہے اس سے قبل، ورکعتین بعدہا، اور 2 رکعتیں ظہر نماز فرض کی ادائیگی کے بعد۔ یہ ٹوٹل کتنی ہوگی؟ 6۔ ورکعتین بعد المغرب، اور 2 رکعت مغرب کے بعد۔ کتنی ہوگی ٹوٹل؟ 8 ہو گئی۔ ورکعتین بعد العشاء، اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد۔ یہ کتنی ہو گئی؟ 10۔ ورکعتین قبل الفجر، اور 2 رکعتیں نماز فجر سے پہلے، 12 رکعات یہ ہیں۔ یعنی جو ادا کرتا ہے اسے جنت میں مکان مل جاتا ہے۔ لیکن آج ہماری نوجوان نسل کو کچھ عجیب سا سبق پڑھایا جاتا ہے، اور اس سبق میں یہ ہے کہ بھئی فرض پڑھ لیا کافی ہے، باقی کوئی چیز جو ہے وہ لازم نہیں ہے۔ اور آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ صرف فرض کی ادائیگی کی، اس کے بعد کوئی سنت نہیں، کوئی نفل نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حضور کی سنت کی طرف آئیں، حضور کے فرامین کی طرف آئیں۔ آپ اگر فرض نماز ادا کرتے ہیں اللہ کو یہ محبوب ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ سنت اور نوافل کا اضافہ کر لیتے ہیں تو اللہ کا قرب بھی ملتا ہے، اور جنت میں مکان بھی ملتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔